السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ نواز اور ہمارے پیارے دوست جو سن رہے ہیں، آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ شاہ نواز اور ہمارے پیارے دوست جو سن رہے ہیں، پیارے بچوں، الفضل انٹرنیشنل کی طرف سے بچوں کے الفضل کا ایک اور شمارہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں۔ اور شاہ نواز، آج کا جو شمارہ ہے نا، وہ پتہ ہے کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ عید، عید تو گزر گئی، اب آگے کون سا ایونٹ آ رہا ہے ہمارا؟ جلسہ۔ ہاں جی، اس دفعہ کا جو الفضل ہے وہ جلسہ اسپیشل ہے، اور یہ پہلی دفعہ ایسے ہوگا کہ بچوں کا الفضل جو ہے ہمیں جلسے کے بارے میں بھی کچھ بتائے گا۔ پہلی یعنی کہ فرسٹ ٹائم ایسے ہوگا، فرسٹ ٹائم؟ جلسے کے بارے میں جو الفضل ہے نا بچوں کا، وہ پہلے والا الفضل ہے، ٹھیک ہے، جو بچوں کا الفضل ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم اس کو شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج جمعۃ المبارک 21 جولائی 2023 ہے، اور یہ اس کا جلد نمبر 1 اور شمارہ نمبر 13 ہے۔ شاہنواز، 13 کون سا نمبر ہوتا ہے؟ 13۔ ہاں جی، 13 ہوتا ہے، اور اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ اللہ میاں کا خط۔ ہاں جی، اس میں سب سے پہلے آتا ہے اللہ میاں کا خط۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کے ذکر میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور یقیناً ابراہیم کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے سلام کہا، اس نے بھی سلام کہا، اور ذرا دیر نہ کی کہ ان کے پاس ایک بھنا ہوا بچڑا لے آیا، یعنی کہ جو روسٹڈ کاف ہوتا ہے نا، جو گائے کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں وہ بچڑا۔ Oh, I thought it was roasted steak. Was نہیں، steak in there at times? ہاں جی، اسٹیک ہوتا تھا، لیکن یہ پورے کا پورا وہ روسٹ کر کے وہ کاف یعنی کہ بچڑا اس کا لے آئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات بتائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اتنے مہمان نواز تھے، یعنی کہ جب ان کے پاس کوئی گیسٹ آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری لے کے، تو انہوں نے سلام کیا، اور اس کے بعد پھر جب انہوں نے سلام کے بعد جب انہوں نے جواب دیا، اور بالکل دیر نہ کی، اور ان کے کھانے پینے کا اتنا فوراً خیال کیا کہ جلدی سے جا کر ان کے لیے کھانا لے کر آئے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مہمان نوازی کتنی پسند ہے، یعنی کہ جب کوئی گیسٹ آئے تو اس کا خیال کرنا اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے۔ اس کے بعد آتا ہے، کیا آتا ہے اس کے بعد شاہ نواز؟ ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں جی، ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو شریح ادوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی دستور کے مطابق ہر طرح سے عزت کرے، یعنی کہ مہمان کو رسپیکٹ دینی چاہیے، ٹھیک ہے، مہمان کہتے ہیں گیسٹ کو۔ تو پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دستور کے موافق کب تک ہے؟ فرمایا، 1 دن اور 1 رات، اور میزبانی 3 دن کی ہے، اور جو اس کے بعد ہو وہ اس کے لیے صدقہ ہے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ بہتر بات کہے یا خاموش رہے۔ اچھا، تو شاہ نواز، آپ کو اور ہمارے بچوں کو ہم تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کا کیا مطلب ہے اس حدیث کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا کہ ہمارا کلچر ہو نا، جس طرح کا بھی کہ اس میں کتنے دن گیسٹ کو آپ رکھتے ہیں عام طور پر، تو اسی طرح سے ہمیں اپنے گیسٹ کو ٹریٹ کرنا چاہیے، ویل ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر صحابی جو تھے آنسو صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دستور کے موافق کب تک ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دن اور 1 رات، یعنی کہ جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو 1 دن اور 1 رات اس کو بہت اچھا ٹریٹ کرنا چاہیے، تکلف سے اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی 2 دن بھی مہمان نوازی کرنی چاہیے، لیکن اس کے بعد میزبان اگر روکے رکھے تو اس کی طرف سے احسان ہوگا، ورنہ میزبان پر بوجھ ڈالنا منع ہے، اور میزبان سے بھی توقع ہے کہ پھر وہ خاموش رہے یا بہتر بات کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مہمان نوازی ہوتی ہے نا، وہ اصولی طور پر 3 دن تک ہوتی ہے، یعنی کہ اگر آپ کے گھر میں گیسٹ آ گیا ہے تو گیسٹ کو بھی چاہیے کہ وہ 3 دن سے زیادہ نہ رکے،
اور 3 دن سے زیادہ اگر وہ رکے گا تو پھر وہ ایک قسم کا صدقہ ہوگا جو کہ میزبان کی طرف سے جاتا رہے گا. ٹھیک ہے. What do you mean by don't stop by 3 days? اگر کوئی مہمان جو ہے نا وہ اگر 3 دن سے زیادہ رہتا ہے نا تو وہ ایک قسم کا بوجھ ہو جائے گا نا, کیونکہ میزبان جو ہوتا ہے, اب جو ہوسٹ ہوتا ہے اس کو خیال کرنا پڑے گا کہ اس کو ٹائم پہ کھانا مل رہا ہے کہ نہیں اس کے مہمان کو, ہے نا. تو وہ ایک قسم کی نیکی ہوگی جو کہ ایک بھاری نیکی ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک قسم کا صدقہ ہوگا جو کہ میزبان کی طرف سے ہوگا. ٹھیک ہے. تو جیسا کہ ابھی ہم نے اللہ میاں کے خط میں بھی پڑھا تھا کہ مہمان کو سلام کرنا, کھانا کھلانا قرآن کریم کے مطابق یہ مہمان نوازی ہے. ایسے نہیں کبھی بھی منہ بنا لینا چاہیے کہ مہمان کیوں آ گئے ہمارے گھر پہ, اب ہمیں ان کا خیال کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. جی, don't complain because it's a bit like a sadqa. ہاں جی. But instead you're doing something for someone. اچھا, اس کے بعد کیا آتا ہے شاہ نواز؟ کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام. ہاں جی, اس کے بعد آتا ہے کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام. رات کو کئی مہمان بھوکے رہے تو اللہ تعالیٰ نے الہامن بتایا, الہامن کہتے ہیں خود بتا دیا. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انچارج نور ہسپتال قادیان روایت کرتے ہیں کہ خاکسار 1907 میں جلسہ سالانہ میں شمولیت کے لیے قادیان حاضر ہوا. ایک رات میں نے کھانا نہ کھایا تھا اور اس طرح چند اور مہمان بھی تھے جنہوں نے کھانا نہ کھایا تھا. اب جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں نا تو پھر وہاں پہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو کھانا نہیں ملتا یا پھر کھانا ختم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ میں قادیان گیا تو اس وقت میں نے کھانا نہیں کھایا ہوا تھا. اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ الہام ہوا, یا ایھا النبی اطعم الجائع والمعتر. اس الہام کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی خالی پیٹ والے اور سوال کرنے والے کو کھانا کھلاؤ. اب دیکھو اللہ میاں کو کتنا خیال تھا ان مہمانوں کا جو آئے تھے وہاں پر, کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہاماً بتا دیا کہ جو مہمان آئے ہوئے ان کو کھانا کھلاؤ. منتظمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلانے پر مہمانوں کو کھانا کھلانے کے لیے جگایا. یعنی کہ منتظمین کہتے ہیں وہ جو لوگوں نے سارا سنبھالنے والے تھے نا, انتظام کو, ارینجمنٹ سارا انہوں نے جنہوں نے سنبھالا ہوا تھا ذمہ داری کا. تو انہوں نے پھر حضور کے, جب حضور کو اللہ تعالیٰ نے یہ الہام بتایا نا کہ مہمانوں کو کھانا کھلاؤ, تو اس کے بعد حضور نے جا کے اپنے جو وہاں پر منتظمین تھے ان کو اٹھایا اور ان کو بتایا کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ کچھ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہوا. تو پھر انہوں نے مہمانوں کو اٹھایا کہ جو سو رہے تھے اور وہ بھوکے تھے, جنہوں نے یہ واقعہ بتایا نا, پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ خاکسار نے بھی ان مہمانوں کے ساتھ بوقت تقریباً 11:30 بجے لنگر میں جا کر کھانا کھایا. 11:30 بجے, 11:30 ایٹ نائٹ. اگلے روز خاکسار نے یہ نظارہ دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دن کے قریب 10 بجے مسجد مبارک کے چھوٹے زینے کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت مولوی نور الدین خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے اور بعض اور اصحاب بھی تھے. اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جلال کے ساتھ یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انتظام کے نقص کی وجہ سے رات کو کئی مہمان بھوکے رہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ الہام کیا, یا ایھا النبی اطعم الجائع والمعتر. تو سمجھ آئی اس سارے واقعے سے شاہ نواز, ہمارے پیارے دوستوں کو بھی سمجھ آئی ہوگی کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم مہمانوں کا خیال کریں. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاص تعلق تھا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے اس زمانے میں, اور تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے نبی کو بتایا کہ دیکھو وہاں پہ کچھ میرے بندے ہیں جو کہ بھوکے ہیں اور وہ سو گئے ہیں, تو ان کو کھانا کھلاؤ. اس طرح سے ایک نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو مہمان وہاں پہ بھوکے تھے, اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے کھانے کا انتظام کیا. تو اتنی زیادہ اہمیت ہے مہمان کا خیال کرنے کی. ٹھیک ہے. اچھا جی. اس کے بعد کیا آتا ہے شاہ نواز؟ نظم. شاباش, نظم آتی ہے. اچھا پیارے بچوں, اس دفعہ نظم میں دیکھتے ہیں کہ کیا آیا ہے. چھوٹی سی پیاری سی نظم ہے اور یہ نظم جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھی ہے. اور اس میں حضور فرماتے ہیں, کبھی نصرت نہیں ملتی درے مولا سے گندوں کو, کبھی ضائع نہیں کرتا وہ اپنے نیک بندوں کو, وہی اس کے مقرب ہیں جو اپنا آپ کھوتے ہیں, نہیں راہ اس کی اعلی بارگاہ تک خود پسندوں کو. یہی تدبیر ہے پیارو کہ مانگو اس سے قربت کو, اسی کے ہاتھ کو ڈھونڈو جلاؤ سب کمندوں کو. جلاؤ سب کمانڈو کو. What does that mean? ہاں جی, میں آپ کو تھوڑا سا اور ہمارے بچوں کو بھی سمجھاتی ہوں. اچھا, پہلا شعر اس میں جیسا کہ ہے کہ کبھی نصرت نہیں ملتی درے مولا سے گندوں کو, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو در ہے, اللہ تعالیٰ سے اگر آپ نے دعا مانگتے ہیں کوئی بھی
اور اپنے اعمال کو آپ درست نہیں کرتے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے گا، کیونکہ نصرت یعنی کہ مدد ان لوگوں کو ملتی ہے جو کہ پاکیزہ ہوتے ہیں اور ایسے اعمال کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتے ہیں۔ اب ایک انسان شاہنواز اگر جھوٹ بولتا ہو، چوری کرتا ہو، ہے نا، اور وہ پھر اس کو کیا خیال ہے کہ وہ ہمیشہ کامیاب ہوگا اپنے کاموں میں؟ نہیں نا، تو اسی کامیاب نہیں نہ ہو سکتا وہ، یعنی کہ ایک جو چور ہے اور جھوٹ بولتا ہے جو، ٹھیک ہے، یا کسی بھی طرح کے وہ جرائم میں ہیں جو ایسے کاموں میں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ہمیشہ کبھی اس کو فتح مل سکتی ہے، نصرت مل سکتی ہے، فتح یعنی کہ سکسیس مل سکتی ہے لائف میں؟ نہیں، وہ کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ ضرور کرے گا، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جیسے فرمایا ہے کہ کبھی نصرت نہیں ملتی، نصرت کہتے ہیں مدد کو۔ اللہ تعالیٰ کے در سے اگر آپ کو مدد چاہیے تو پہلے اپنے آپ کو آپ اچھا کریں، ویسا کریں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اس کے بعد پھر حضور فرماتے ہیں کہ کبھی ضائع نہیں کرتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے پیارے بندوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ اگر آپ نے ایک چھوٹا سے چھوٹا نیکی کا کام کیا ہے نا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا بھی آپ کو ریوارڈ دے گا، ٹھیک ہے۔ کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ میں نے یہ نیکی میری کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا ریوارڈ نہیں دیا۔ And talking about if you had done crime or you had done robbery, and you think no one can find you, you can't escape from Allah. ہاں جی، God Almighty. پھر اس کے بعد ہے وہی اس کے مقرب ہیں جو اپنا آپ کھوتے ہیں۔ پھر یعنی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنا آپ قربان کرنا پڑتا ہے۔ ابھی ہم نے شاہنواز آپ کو بھی، ہمارے دوستوں کو بھی یاد ہوگا کہ ہم نے جو لاسٹ والا الفضل کیا تھا وہ قربانی کے بارے میں تھا، اور اس کا یہی مقصد تھا کہ جب تک آپ اپنی پیاری چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہیں دیں گے اور تو آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو اپنی جو پیاری پیاری چیزیں ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی دینا چاہیے، اور پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا قرب دے گا، ٹھیک ہے۔ Okay. اس کے بعد ہے نہیں راہ اس کی اعلی بارگاہ تک خود پسندوں کو۔ خود پسند کہتے ہیں جو کہ ہر وقت اپنی ذات کی باتیں کرتا رہتا ہے، جس کو اپنا آپ بہت اچھا لگتا ہے کہ میں ایسا ہوں، میرے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہے یہی تدبیر ہے پیاروں کہ مانگو اس سے قربت کو، اسی کے ہاتھ کو ڈھونڈو جلاؤ سب کمندوں کو، یعنی کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ سمجھیں۔ اگر آپ کو کچھ بھی چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر ایک جوتی کا تسمہ بھی اگر آپ کو چاہیے تو وہ اس کے لیے بھی آپ اللہ تعالیٰ سے، تسمہ جس ہوتے ہیں نا، کیا کہتے، لیسز جو ہوتے ہیں، شوز، تو وہ بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ تو یہ تھی پیارے بچوں چھوٹی سی نظم۔ اس میں جو مشکل الفاظ تھے اس میں تھا نصرت کا مطلب ہوتا ہے مدد، مقرب کا مطلب ہوتا ہے قریب کیے گئے، بارگاہ کا مطلب ہوتا ہے محل، دربار، اور اسی طرح سے کمند ایک لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ رسی یا پھندا۔ رسی یا پھندا یعنی کہ ہمیں دنیا کے کسی بھی سہارے کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارا سب کچھ ہے۔ اصل جو سہارا اور اصل جو مدد کرنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا آتا ہے شاہنواز؟ پیارے حضور کی پیارے باتیں۔ ہاں جی، پیارے حضور ایدہ اللہ کی پیاری باتیں۔ ہر کارکن کو، ہر ڈیوٹی دینے والے کو صبر اور حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں کہ جلسے پر آنے والے بہت سے ایسے ہیں جو دور دور کا سفر کر کے آتے ہیں، اور مسافروں کی خدمت کا حق ادا کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر فرض قرار دیا اور ان کا شیوا قرار دیا۔ بعض بوڑھوں اور کمزوروں اور بیماروں کے لیے لندن سے حدیقۃ المہدی جانا بھی ایک سفر ہوتا ہے، تکلیف دہ سفر ہوتا ہے جو بڑی تکلیف اٹھا کر وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بس ہر ڈیوٹی دینے والے اور ڈیوٹی دینے والی کارکنہ کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ تو شاہنواز ہم آپ کو، ہمارے دوستوں کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتے ہیں ساتھ ساتھ کہ جب جلسہ ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا حدیقۃ المہدی کافی دور ہے یہاں سے، لندن سے، تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ پھر اتنے لوگوں کو ایسے ہوتا ہے کہ سفر کر کے آنا پڑتا ہے، یعنی کہ ٹریول کر کے آنا پڑتا ہے، اور پھر وہ تھک جاتے ہیں، بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، بعض لوگ کمزور ہوتے ہیں، ہے نا، بعض لوگوں کے ساتھ ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں، اور پھر وہ اتنی تکلیف اٹھا کے پھر وہ آ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر جو ڈیوٹی دینے والے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ان کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کہاں پر بیٹھنا ہے، یا جو بھی انتظامات ہوتے ہیں ان کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ انہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے مسافر ہیں، یعنی کہ وہ ہمارے گیسٹ ہیں، مہمان ہیں، ان کی ہم نے خدمت کرنی ہے، ان سے ہر طرح حسن سلوک کرنا ہے، یعنی کہ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ آپ کا جو بیہیویئر ہے، آپ کا جو رویہ ہے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ بعض مہمانوں کے غلط رویے بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ اکثر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ جن کے رویے اچھے نہیں ہوتے، کیونکہ وہاں پر جو زیادہ تر ڈیوٹیز کر رہے ہوتے ہیں نا شاہنواز، وہ والنٹیئرز ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ رضاکارانہ طور پر خود آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ خدمت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ثواب دے گا، اجر دے گا۔ تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض کا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، اور جو مہمان ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ تھوڑا روڈ ہو جاتے ہیں، جبکہ مہمانوں کو بھی ان کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ والنٹیئرز ہیں،
جیسے وہ لوگ اپنے گھروں سے آئے ہیں اسی طرح سے ڈیوٹی دینے والے بھی اپنے گھروں سے آئے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے لیے ڈیوٹیز دے رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ کائنڈنس کا سلوک ہونا چاہیے مہمانوں کا بھی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ بعض مہمانوں کے غلط رویے بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہر کارکن کو، ہر ڈیوٹی دینے والے کو حوصلے سے کام لینا چاہیے اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر شعبے کے کارکن کو اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی کی مثال دے کر قرآن شریف میں جو توجہ دلائی ہے، ابھی ہم نے ایک اوپر آیت پڑھی ہے نا کہ حضرت ابراہیم نے کس طرح سے فوراً مہمان جو آئے تھے ان کے لیے اس طرح سے ایک روسٹڈ کاف لے کے آئے تھے، بچڑا لے کے آئے تھے، ہے نا؟ جی تو اسی طرح سے حضور فرما رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی کی مثال دے کر قرآن شریف میں جو توجہ دلائی ہے کہ مہمان کو کس طرح سنبھالنا ہے، مہمان کے سلام کے جواب میں اسے زیادہ بھرپور طریق پر اسے سلام کا جواب دینا ہے، اس کے لیے نیک جذبات کا اظہار کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے آپ کے ایکسپریشنز اچھے ہوں، آپ کی فیلنگز اچھی ہوں مہمان کے لیے، اسے امن اور تحفظ دینا ہے، یعنی کہ مہمان کو ایسا نہ لگے، وہ انکمفرٹیبل نہ ہو آپ کے گھر میں آ کے، اس کو یہ نہ لگے کہ میں کیوں آ گیا، میں کب واپس جاؤں گا، اور اس کو ایسا فیل ہونا چاہیے کہ وہ پیس میں ہے اور وہ اچھی جگہ پر ہے اور وہ اس کو ہیپینس والی فیلنگ آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ حقیقی سلامتی ہوتی ہی اس وقت ہے جب خوشی پہنچے، اور مہمان صرف یہی نہیں کہ احمدی ہی مہمان ہیں، غیر احمدی مہمان، غیر لوگ زیادہ توجہ چاہتے ہیں، یعنی کہ جو دوسرے لوگ آتے ہیں نا جلسے میں، آپ کو پتہ ہے کہ نان مسلمس بھی آتے ہیں، پھر نان احمدیز جو مسلمس ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں، تو ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے پھر حضور فرماتے ہیں اس لیے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ غیر صرف آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ رویے کیسے ہیں۔ So they're just there for a visit, like to observe how things go. ہاں جی، If they're peaceful. کچھ لوگوں کو نہیں نا پتہ ہوتا کہ مسلمس جو ہیں وہ کس طرح سے اپنے، ہم احمدی مسلمس کس طرح سے اپنے جلسے کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد پھر اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم احمدی مسلمس کس طرح سے جلسے کرتے ہیں اور ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اور یا پھر جو دوسرے گیسٹ آئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کیسا سلوک ہے۔ تو حضور بھی یہی چیز فرما رہے ہیں کہ وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ رویے کیسے ہیں، قطع نظر اس کے کہ ان سے کیسا سلوک ہے، وہ تو اچھا سلوک ان سے کیا جاتا ہے، لیکن وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں دوسروں سے کیسا سلوک ہے۔ تو اس میں حضور فرما رہے ہیں کہ اب دیکھو جو گیسٹ آتے ہیں ان کے ساتھ تو نارملی اچھا سلوک ہی ہوتا ہے، جو غیر احمدی جو گیسٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ نان احمدی جو گیسٹ ہوتے ہیں، لیکن جو نان احمدیز بھی ہوتے ہیں وہ اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپس میں ان کا سلوک کس طرح سے ہے، یہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیسے بیہیو کرتے ہیں اور اپنے احمدی بہن بھائیوں کے ساتھ کس طرح سے یہ رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس امپریشن کو لے کر وہ جاتے ہیں۔ اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ اس قدر جذبات میں آ کے پھر وہ ان کا دل اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ وہ فوری طور پر اسلام قبول کر لیں، احمدیت قبول کر لیں۔ تو یہ تھا پیارے بچوں، پیارے حضور کی پیاری باتیں۔ اس کے بعد کیا آتا ہے شاہ نواز؟ واقفین نو کارنر. ہاں جی، اس کے بعد پیارے بچوں آتا ہے واقفین نو کارنر، اور واقفین نو شاہ نواز کون ہوتے ہیں؟ It's children which parents had like made a promise, a bit like Christians, and promised Allah that the child would be a waqfina and work for Jamaat. اچھا، کرسچنس بھی ایسے کرتے ہیں؟ But they baptize like put the baby in water. اچھا، وہ یہاں پر And they ایسے نہیں promise ہوتا۔ to the اچھا، یہاں پر ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی بیبی بورن نہیں ہوا ہوتا، جبکہ اس کے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے پرومس کرتے ہیں کہ ہم اس بچے کو وقف کریں گے اور اس کی اچھی تربیت کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ وقف نو بچے کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ والدین اپنے وقف نو بچے کو یہ یاد کروائیں، ٹھیک ہے؟ یہ 4 تا 5 سال کی عمر کے لیے دفعہ آیا ہے۔ 45. ہاں جی، قاعدہ یسن القرآن مکمل کروائیں، یعنی کہ 4 سے 5 سال کا جب تک بچہ ہو جائے تو اس عرصے کے دوران بچے کو قاعدہ یسن القرآن آ جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ Qaida. Because I've already learned Qaida. اچھا، سونے کے وقت کی دعا اور جاگنے کے وقت کی دعا یاد کروائیں۔ تو I can do Sone. اچھا، تو شاہ نواز اور ہمارے پیارے بچے جو سن رہے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ دعائیں جو ہیں آلریڈی کی ہوئی ہیں، اور Yeah, but we haven't done the running one. شمارہ نمبر 1 میں اور شمارہ نمبر Line میں 10 میں، شمارہ نمبر 10 میں کی تھی، تو ہم ایک دفعہ ان کو ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ Wait, running one. رننگ والی نہیں ہے، سونے کی دعائیں۔ اس دفعہ بچوں کے الفضل میں آیا کہ سونے کے وقت کی دعا اور جاگنے کے وقت کی دعا یاد کروائیں، یعنی کہ جب بچہ سونے لگے تو اس وقت اس نے کیا دعا کرنی ہے، اور جب وہ جاگے تو اس نے کیا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ This is the Sone ke dua. سونے سے پہلے کیا دعا کرتے ہیں شاہ نواز؟ Repeat after me. اچھا، Allahumma اللہم
بسمك بسمکا أموت اموتو وأحيا. و احیا. ہاں جی، یہ والی جو دعا تھی یہ سونے سے پہلے کی دعا ہے. اور سونے سے سو کر اٹھنے کی دعا کیا ہے؟ سو کر اٹھنے کی پیارے بچوں دعا ہے یہ، شاہنواز آپ کو ابھی یاد نہیں ہے تو میں یوں کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں اور آپ بھی دہرا لیں اور ہمارے بچے بھی دہرا سکیں گے، اور اس کا ترجمہ بھی ہم پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ Okay. جو ابھی ہم نے پڑھی تھی نا، اللہم بسمک اموت و احیا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں، یعنی سوتا ہوں اور جاگتا ہوں. Sleeping is basically a bit like death because you're unconscious of what's happening around you. ہاں جی، اسی لیے And اللہ when میں you نے wake up, you're conscious and ہاں جی you like look around. ہاں جی اسی طرح سے سو کر جب اٹھنے کی دعا ہے وہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہے الحمدللہ Alhamdulillah, الذی الذي احیانا أحيانا بعدما بعدما اماتنا أماتنا والیہ النشور. وإليه النشور. ہاں جی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. And just one extra, here's کھانا کے دعا. ابھی کھانے کی دعا ہم نہیں کریں نا، ابھی ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا بعد اس کے کہ اس نے ہمیں وفات دی، یعنی کہ سلایا، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہ تھی پیارے بچوں سو کر اٹھنے کی دعا. اور اس کے بعد وقفے نو کارنر میں دفعہ جو آیا ہے وہ یہ کہ روزانہ دانت صاف کرنے کی عادت ڈالیں. بہت ضروری ہے کہ بچوں کو دانت پراپر برش کرنے آتے ہو، ہے نا. بعض کا جلدی جلدی میں برش بچے جو ہیں سامنے کے ٹیتھ کر لیتے ہیں، پورے دانتوں کو نہیں کرتے. تو بہت ضروری ہے کہ بچوں کو دانت اچھی طرح سے صاف کرنے آتے ہیں. اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں. بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹیوٹوریلز ہوتے ہیں کہ کس طرح سے بچوں کو دانت برش کرنا آنے چاہیے، اور تاکہ وہ پورے دانتوں کو صفائی کریں، ٹھیک ہے. اچھا جی. اور اس کے بعد ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نظم کبھی نصرت نہیں ملتی در مولا سے گندوں کو یاد کروائیں. ابھی شاہنواز ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ہم نے پڑھی ہے یہ والی نظم، ہے نا، اور اس کا مطلب بھی اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور یہ بہت پیاری نظم ہے اور ایک قسم کی آپ کو موٹیویشن بھی ساتھ ساتھ میں دیتی رہتی ہے کہ ہم نے کون سے کام کرنے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائیں گے، اور کون سے کام نہیں کرنے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور لے کے جائیں گے. تو بہت ضروری ہے کہ اس نظم کو آپ جو مائیں سن رہی ہیں وہ بھی گھر میں ترنم سے پڑھ سکتی ہیں، پھر بچوں کو خود ہی یاد ہو جائے گی، وہ بھی پڑھنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ تھا پیارے بچوں واقفین نو کارنر. اس کے بعد آتا ہے شاہنواز اور ہمارے پیارے بچے جو سن رہے ہیں. شاہنواز کیا آتا ہے آپ بتائیں؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں. ہاں جی، روزمرہ دعائیں یاد کریں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دفعہ کا جو الفضل ہے وہ جلسے سے ریلیٹڈ آیا. تو جلسہ جو ہے اس پہ ہم سفر کر کے جاتے ہیں نا، ٹریول کر کے جاتے ہیں. تو اسی طرح بچوں کے الفاظ نے ہمیں سفر پر جانے کی دعا ہمیں یاد کروائے گا، ٹھیک ہے. کتنا خیال کیا نا کہ ہم بچوں کو پہلے سے یاد کروا دیں سفر سے، کہ تاکہ سارے بچے جو ہیں جب جلسے کے لیے جو بچے یہاں پر رہتے ہیں وہ نکلیں تو یہ سفر پر جانے کی دعا پڑھیں، ٹھیک ہے. اور اگر جہاں پر بھی رہتے ہیں اور کوئی بھی سفر آپ نے کرنا ہو، آج کل تو گرمیوں کی چھٹیاں بھی ہیں، بچے اکثر سیر کرنے بھی جاتے ہیں، تو پھر جب بھی سفر پر نکلیں تو یہ دعا پڑھیں پہلے، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے. تو یوں کرتے ہیں کہ شروع کرتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ دہرائیں گے، ٹھیک ہے. بسم اللہ بسم اللہ مجریہا مجریہا و مرساہا ومرساہا ان ربی ان ربی لغفور الرحیم. لغفور الرحیم. ہاں جی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا اور اس کا لنگر انداز ہونا ہے، یعنی یقیناً میرا رب بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی سفاری کو چلاتے ہیں جس میں بھی آپ نے جانا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی یہ رکے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہت معاف کر دے اور بار بار رحم کر دے. کیونکہ سفر میں دیکھو ایک مستقل ہمیں پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ آج کل تو اتنی فاسٹ وہ جیسے موٹر ویز ہیں یا پھر ہائی ویز ہوتی ہیں، تو ان پر بہت ایک اللہ تعالیٰ کا حفاظت کا نظام ہے جو چل رہا ہوتا ہے. تو اگر دعائیں کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری زیادہ حفاظت کرے گا. اس کے بعد دوسری ایک اور دعا ہے سبحان الذی سبحان الذی سخر لنا سخر لنا ھذا ھذا وما کننا وما کننا لہو لہ مقرنین مقرنین وَإِنَّا وَإِنَّا
إِلَى ربنا رَبِّنَا لمنقلبون لَمُنْقَلِبُونَ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے مسخر کیا اور ہم اسے زیر نگیں کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو یہ تھی پیارے بچوں سفر پہ جانے کی دعائیں۔ اس کے بعد آتا ہے شاہ نواز، کیا آتا ہے اس کے بعد؟ چہل احادیث یاد کریں۔ ہاں جی، اس کے بعد آتا ہے چہل احادیث یاد کریں، اور چھوٹی سی حدیث ہے لیکن اس میں وہی بات ہے کہ وزڈم کی بات ہے اور خزانہ ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا۔ ترجمہ: تھوڑا اور کفایت کرنے والا مال اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور غافل کر دے۔ یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ویلتھ، اتنی دولت یا اتنا پیسہ دیا ہوا ہے جو کہ آپ کے لیے انف ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ اپنا کھانا پینا کر سکتے ہیں، آپ اپنی لیونگ کر سکتے ہیں، بیسک لیونگ کر سکتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس مال سے زیادہ بہتر ہے جو کہ آپ کے پاس بہت زیادہ ہو لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد بھلا دے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آپ کو ہوش ہی نہ ہو کہ آپ نے نمازیں بھی پڑھنی ہیں، آپ نے قرآن کریم بھی پڑھنا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حق بھی ادا کرنے ہیں۔ تو اس چیز پہ بعض کا جو کم چیز ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی رہتی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سے مستقل طور پہ ایک تعلق میں رہنا ہے، آپ نے نمازیں بھی پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہو تو انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کنیکٹڈ رہتا ہے اور وہ اس سے دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ میاں مجھے یہ بھی دے دے، مجھے یہ بھی دے دے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے۔ تو ایک وہ تعلق بعض کا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا اپنے سے اس طرح سے بھی کرتا ہے، جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے ان کو کسی محرومی میں بھی ڈال دیتا ہے، اور اس طرح سے وہ دعائیں کرتے ہیں، اور ان کا تو لیکن ان کا جو ہے کہ تھوڑا اور کفایت کرنے والا مال اس مال سے بہتر ہو جاتا ہے جو کہ زیادہ ہوتا ہے اور وہ غافل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی۔ تو کبھی بھی اگر آپ کے پاس تنگی آئے کسی طرح سے تو اس میں یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنا کہ تھوڑا اور کفایت کرنے والا مال، یعنی کہ وہ مال جس میں آپ کا گزارا ہو جائے، آپ کی اچھی بیسک لیونگ ہو جائے، وہ بہتر ہے اس مال سے جو زیادہ ہو اور آپ کو غافل کر دے اللہ تعالیٰ کی یاد سے۔ اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں، کر نہ کر۔ ہاں جی، کر نہ کر ادب آداب۔ تو جیسا کہ پیارے بچوں آپ جانتے ہیں کہ ہم جلسے کے بارے میں یہ الفاظ اس دفعہ کا کر رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ کر نہ کر میں کیا آیا ہے۔ تو پہلا جو آئے ہیں ادب آداب، اس میں یہ ہے کہ تو مجلس میں لوگوں پر سے پھلانگتا ہوا داخل نہ ہو، یعنی کہ لوگوں آپ نے دیکھا نا شاہ نواز مسجد میں لوگوں کی صفیں بنی ہوتی ہے، لوگ اس میں روز میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے اوپر سے گزر کے نہیں جانا چاہیے کہ آگے میں چلا جاؤں اور آگے جا کے میں بیٹھ جاؤں، مجھے وہاں پہ جگہ نظر آ رہی ہے۔ یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، یہ ایٹیکیٹس کے خلاف ہے اور لوگوں کو پسند نہیں آتی ایسی بات۔ اگر آپ کے اوپر سے کوئی گزر کے جائے تو آپ کو پسند آئے گا؟ وہ نہیں نہ آئے گا۔ نہیں۔ تو اسی طرح سے لوگوں کو بھی نہیں یہ بات پسند آتی کہ کوئی ان کے اوپر سے پھلانگتا ہوا آگے اس طرح سے داخل ہو رہا ہو۔ تو جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں پر آپ بیٹھ جائیں، پھر اس کے بعد جب بھی نماز کا ٹائم ہوگا یا جب اگر آپ کو کسی نے ارینج کیا ہوا ہے وہاں پر کوئی لوگ وہاں پر ہیں جو ڈیوٹی والے ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ آگے ہو جائیں یا پیچھے ہو جائیں، ورنہ ہمیشہ ان ایٹیکیٹس کا خیال رکھیں کہ آپ کو جہاں پہ جگہ ملتی ہے آپ وہاں پر بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، لوگوں کے اوپر سے نہیں پھلانگنا۔ اسی طرح سے ہے تو جماعتی جلسہ یا اجلاس میں بر وقت آنے کی کوشش کر۔ تو یہ ہے کہ کوئی بھی میٹنگ ہو، اگر آپ کی چاہے وہ جماعتی جلسہ ہو یعنی کہ بڑا جلسہ ہو یا پھر ہمارا چھوٹی میٹنگ ہوتی ہے وہ ہو، لیکن یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ کہیں پر بھی آپ جائیں آپ وقت پر آنے کی کوشش کریں، اس سے یہ ہوگا کہ دوسروں کا بھی ٹائم بچے گا اور آپ کا ٹائم بھی بچے گا۔ اگر ہر انسان وقت پر آئے تو کتنے لوگوں کا ٹائم بچ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی۔ تو اس کے بعد پھر ہے تو اپنے سامان کی خود حفاظت کر، یعنی کہ پھر آپ کہیں پر بھی ہوں ہمیشہ اپنی چیزوں کا خیال رکھیں کہ اپنا ایک تو یہ کہ کم سے کم سامان لے کر جائیں۔ اگر آپ نے سیر کرنے جانا ہے تو بھی آپ کے پاس لمیٹڈ سامان ہونا چاہیے، کچھ چھوٹے سے پیسے ہو گئے جو آپ کو سفر کے لیے چاہیے ہوں، یا پھر کچھ ایک بیسک چیزیں ہو گئیں جو کہ ضروری ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے سامان کی خود حفاظت کریں۔ اول تو سامان جب کم ہوگا تو آپ کو حفاظت کرنا بھی، اس کی پروٹیکشن کرنا بھی آسان ہو جائے گا، بار بار آپ کو ساری چیزوں کو دیکھنا نہیں پڑے گا، میری وہ چیز کہاں ہے، میری وہ چیز کہاں ہے۔ اور اسی طرح سے پھر اس کے بعد ہے تو لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آ، ٹھیک ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ آپ ہمیشہ لوگوں کو اسمائلنگ فیس کے ساتھ ملیں۔ اگر آپ نے ایک بیڈ ایکسپریشن آپ کے فیس پہ غصے والا فیس ہے تو کس کا دل چاہے گا کہ وہ آپ سے بات کرے، ہے نا۔ لیکن اگر آپ نے خوش اخلاقی سے بات کی ہے، اگر آپ خوش مزاج ہیں اور اگر آپ کا فیس جو ہے وہ اسمائلنگ ہے تو آپ کے زیادہ اچھے دوست بن جائیں گے، ہے نا۔
ہاں جی. تو ہمیشہ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں، چاہے کہیں پر بھی ہوں، چاہے وہ جماعتی میٹنگز میں ہوں، جلسے میں ہوں، چاہے باہر آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہوں، اسکول میں ہوں. تو اس کے بعد ہے تو مجلس کے آداب کا خیال رکھ، مجلس کے آداب کا بھی خیال چاہیے. یعنی کہ ایک تو یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ ایک تو وقت پر آنا چاہیے، پھر اس کے بعد اپنے سامان کی حفاظت کرنی چاہیے اگر آپ جلسے میں ہوں، مجلس میں ہوں. اسی طرح سے لوگوں کے اوپر سے نہیں گزرنا چاہیے. اور مجلس کے آداب کیا ہوتے ہیں کہ بعض بچوں کو ناک میں کان میں انگلی ڈالنے کی عادت ہوتی ہے نا، وہ ایسے کام پہ نہیں کرنا چاہیے. اگر بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں کھا کر جانی چاہیے جس سے آپ کی بیڈ بریتھ ہو جائے، آپ کے منہ سے اسمیل آئے. اور آپ کے کپڑوں کا بھی یہی ہونا چاہیے. بعض کا گرمیوں میں اگر گرمیوں میں کیسے کہیں پر کسی مجلس میں جا رہے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ آپ گھر سے جانے سے پہلے شاور لے کے جائیں تاکہ آپ کے کپڑے صاف ہوں، آپ سے اسمیل نہ آئے کسی بھی طرح سے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے تو کھانے اور پانی کو ضائع نہ کر. ٹھیک ہے. اوکے. دنیا میں دیکھو کتنے لوگ ہیں جو کہ کھانے جن کے پاس فوڈ نہیں ہے، جن کے پاس کلین واٹر نہیں ہے، صاف پانی نہیں ہے. تو جب بھی آپ کے پاس کچھ، ایک تو کھانا اتنا لیں جتنی آپ کو ضرورت ہے، اور پانی بھی اتنا، پانی ہمیشہ تھوڑا سا اپنے پاس رکھیں. اور لیکن یہ کہ پانی کو ضائع کسی بھی صورت میں نہ کریں. اس کے بعد ہے تو جلسہ گاہ میں بیٹھ کر جلسے کی کارروائی کو خوب غور سے سن اور خاموش رہ. جلسے کی کارروائی کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جب ہم جلسے میں جاتے ہیں نا جانواز، تو وہاں پہ تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر حضور کا خطاب بھی آ رہا ہوتا ہے. اور اس کو پھر بعض کا بچے جو ہوتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ان کا دل چاہتا ہے وہ اپنے دوستوں سے زیادہ سے زیادہ باتیں کریں. باتیں بھی کر سکتے ہیں جب وہاں پہ بریک ٹائم، لنچ ٹائم آئے گا تب آپ باتیں کر لیں. لیکن یہ ہے کہ جب تقریر ہو رہی ہو تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس تقریر کو سنیں. آپ اتنا لمبا سفر کر کے وہاں پر جاتے ہیں، ٹریول کر کے وہاں پر جاتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ اس تقریر کو سنیں گے ہی نہیں تو پھر فائدہ کیا ہوا، ہے نا. ہاں جی. اور خاموش رہے، یعنی کہ پھر خاموشی سے پھر سارے کے سارا جو جلسے کی کارروائی ہوتی ہے اس کو سنیں. تو جلسے کی مکمل کارروائی MTA پر دیکھ. اب شانواز سارے بچے تو نہیں نا جلسے پر جا سکتے ہیں. بعض بچے ایسے ہوں گے جو کہ UK میں نہیں ہوں گے یا پھر کسی اور کنٹری میں ہوں گے. تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ MTA سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور MTA پر جلسے کی مکمل کارروائی دیکھ سکتے ہیں. اور کوشش کریں جب حضور کا جو لائیو جو خطاب آ رہا ہوتا ہے وہ اسی وقت بیٹھ کر دیکھ لیں. جو لائیو آ رہا ہوتا ہے پھر اس کا مزہ اور ہی ہوتا ہے نا. ہاں ہم جی. کو لگتا ہے کہ ہم بھی اسی جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ حضور یہ خطاب دے رہے ہیں. ہاں جی. and you can do it along with them. اچھا تو پیارے بچوں، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ دادی جان کا آنگن. ہاں جی، اس کے بعد آتا ہے دادی جان کا آنگن. اور جیسا کہ آپ شانواز جانتے ہیں، ہمارے دوست بھی جانتے ہیں کہ ہم اس دفعہ کا جو الفضل ہے یہ جلسے کے بارے میں ہے. So Daddy Jangan is talking about Jalsa ہاں جی، with Mahmood Ahmed and محمود اور اس کے بعد گڑیا ہوتی ہے اس میں. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں اس دفعہ کا جو دادی جان کا آنگن ہے اس میں کیا ہے. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں. okay. اس کا ٹائٹل ہے جلسے کی ڈیوٹی. Wait, کس کے جلسے ڈیوٹی؟ ہاں جی، کڈس بچوں کی بھی جلسے کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا، تو اس کے بارے میں یہ ہے اتفاق کا دادی جان کا آنگن. دادی جان: بھائی یہ محمود میاں کیوں اداس بیٹھے ہیں؟ گڑیا: دادی جان، میری اور احمد بھائی کی جلسے پر آب رسانی میں ڈیوٹی لگی ہے اور محمود ضد کر رہا ہے کہ اس نے بھی اس سال ڈیوٹی دینی ہے. آب رسانی پتہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ پانی پلانے کی ڈیوٹی. وہاں پہ جو جلسے میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، جلسے کی کارروائی ساری سن رہے ہوتے ہیں، ان کو پھر جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے، وہ پانی، اگر ان کو جیسے گرمی ہو تو پیاس لگتی ہے تو پھر ان کو جو پانی پلانے والے بچے ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی کا ٹائٹل ہوتا ہے آب رسانی کی ڈیوٹی. ٹھیک ہے. Okay. آپ کہتے ہیں پانی کو، رسانی کہتے ہیں پہنچانا. So water giver. ہاں جی. دادی جان یہ سن کر مسکرائیں اور محمود کو اپنے پاس بلایا. دادی جان: تو میرا چاند سا بیٹا اس وجہ سے اداس ہے، آپ ابھی چھوٹے ہو اور جلسے پر آپ کی عمر کے بچوں کے لیے الگ سے انتظام کیا جاتا ہے نا. محمود انگلیاں گن کر بولا: دادی جان میں پورے 5 ایئرز کا ہو گیا ہوں. یعنی کہ 5 ایئرز پتہ نا کتنے سال ہوتے ہیں؟ ہاں جی، 5. دادی جان: جی جی محمود میاں، آپ 5 سال کے ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی ڈیوٹی کے لیے چھوٹے ہیں. 7 years old. احمد: دادی جان محمود مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ جلسے کی ڈیوٹیز کیوں ہوتی ہیں. دادی جان: بچوں، جلسے پر ان ڈیوٹیز کا اصل مقصد خدمت ہے، یعنی کہ سروس ہے. یوں تو احمدی سارا سال اپنی اپنی جماعتوں کے پروگرامز میں چھوٹے چھوٹے کام کر کے تجربہ حاصل کرتے رہتے ہیں، لیکن جلسہ سالانہ پر ایک بڑے پیمانے پر ڈیوٹیز کا انتظام کیا جاتا ہے اور یہاں آنے والے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کی جاتی ہے. احمد: یہ ڈیوٹیز سب سے پہلے کس نے شروع کیں؟ دادی جان: سب سے پہلے جلسے کے مہمانوں کی خدمت خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شروع کی. Who's حضرت اما جان؟
حضرت اما جان جو تھی نا وہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی وائف تھیں، اور بیبی حضرت اما جان، ان کو حضرت اما جان بھی کہتے ہیں اور وہ ام المومنین بھی کہتے ہیں۔ ام المومنین۔ اور بعد میں یہ لنگر خانے کی صورت میں مستقل شعبہ اختیار کر گیا۔ آہستہ آہستہ جلسے میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی گئی تو شعبہ جات بڑھتے چلے گئے احمد، اور اس طرح کام کرنے والوں کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی گئی۔ شروع میں دیکھو شاہنواز اور ہمارے پیارے بچے جو سن رہے ہیں کہ جماعت چھوٹی سی تھی نا، جب حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ نبی ہیں اور دنیا کو جا کے بتائیں کہ آپ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور نبی ہیں، تو اس کے بعد پھر حضور کی شروع میں جو بیعت کرنے والے تھے وہ تھوڑے لوگ تھے، ٹھیک ہے نا، جو ایمان لے کر آئے۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جماعت بڑھتی گئی اور اسی طرح سے ذمہ داریاں بھی جماعت کی بڑھتی گئیں، ڈیوٹیز بھی پھر بڑھتی The گئیں۔ duties are also because the security guards had said they would do it so that for Allah. اچھا ابھی ہم دیکھتے ہیں آگے کیا ہے احمد، اور اس طرح کام کرنے والوں کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی گئی۔ دادی جان: جی بالکل احمد بیٹا، جلسے پر ڈیوٹی دینے والوں کو کارکنان جلسہ کہا جاتا ہے اور ان کے نگران کو ناظم کہتے ہیں۔ ناظم کا مطلب ہوتا ہے انتظام کرنے والا اور کارکن کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا، یعنی کہ ورکنگ۔ گڑیا: دادی جان مجھے ڈیوٹی پر کیا کرنا ہوگا؟ دادی جان: جب آپ بڑی ہوں گی تو آپ کو سب سے پہلے ہی آب رسانے یا کھانا کھلانے کی ڈیوٹی دے دی جائے گی۔ جلسے کے موقع پر اطفال اور ناصرات پانی پلاتے ہیں اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے ایک صاحب کا تبصرہ بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بچے کھانے کی ڈیوٹی پر کھانا کھلا رہے ہوتے تو انتہائی پشاش چہرے کے ساتھ، یعنی کہ بہت پشاش یعنی کہ بالکل فریش اور ایکٹیو اور ہیپی۔ اگر جلسے کی مارکی میں پانی پلا رہے ہوتے تو انتہائی کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ، کھلے ہوئے یعنی کہ خوش چہرہ جو ہے، سیڈ اور گلومی نہیں تھے بچے جو ہیں۔ بچوں کے فرینڈس بھی مل جاتے ہیں نا وہاں پہ، اور وہ جو ڈیوٹیز کرتے ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ وہ بھی اپنا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں۔ بار بار ضرورت کا پوچھتے، پانی کا پوچھتے، اور یہ صرف خاص مہمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر مہمان کے لیے کارکنوں کا یہ سلوک تھا، اور یہی وہ وصف ہے خدمت کے جذبے کا جو صرف جماعت احمدیہ کے ہر کارکن کا خاصہ ہے اور ہونا چاہیے۔ پھر ایک جگہ فرمایا تھا کہ ان دنوں میں بچے ایک خاموش تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ بچوں کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کیا تربیت کی ہوئی ہے، اور جماعت کے جو دینی تعلیم ہے بچوں سے پتہ چلتی ہے، کیونکہ دیکھو جو ماں باپ گھر میں پریکٹس کرتے ہیں بچے بھی اس کو چپ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ماں باپ کس طرح سے بات کرتے ہیں، ماں باپ کس طرح سے نمازیں پڑھتے ہیں، تو پھر بچے اس کو فالو کرتے ہیں۔ اگر کوئی ماں باپ ایسے ہوں جو جھوٹ بولتے ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے کیسے جو بچے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سچ بولیں گے؟ نہیں نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں اپنی فیملی کو اور اپنے ماحول کو جہاں پہ وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ ایک خاموش تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بچے جھوٹ نہیں نا بول سکتے ہیں، تو اس لیے ان کو چھپانا نہیں آتی ہیں چیزیں۔ اچھا دادی جان تھوڑی دیر ٹھہر کر بولیں، ابھی آپ کو لمبی لمبی تقریریں کرنی نہیں آتی نا؟ لمبی یعنی کہ لانگ سپیچز نہیں نا کرنی آتی، وہاں جلسے پہ لوگ تقریریں بھی کرتے ہیں نا۔ اس کے بعد پھر تو یہ اس طرح پانی پلانے کی خدمت بھی مہمانوں پر نیک اثر ڈالتی ہے۔ جب بار بار کوئی پانی مانگے تو شاید آپ تھک جائیں یا کوئی سختی سے بات کرے تو آپ نے برا نہیں ماننا بلکہ وسعت حوصلہ کا مظاہرہ کرنا ہے، کیونکہ اصل مقصد تو خدمت ہے۔ یعنی کہ بار بار ایسے ہوتا ہے کہ کسی کو پیاس لگی ہے، وہ بار بار بچوں کو بلا رہے ہیں کہ ہمیں پانی دے دو، یا پھر جلدی کرو ہمیں پہلے دے دیں، تو پھر وہاں پر اگر بچہ جو ہے اگر وہ ایک دم پریشان ہو جائے اور اس کے بعد پھر اس کو اس سچویشن کو ہینڈل نہ کرنا آئے تو وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے بعض کا۔ لیکن جو بچہ صبر کے ساتھ اس سارے معاملے کو سنبھالے اور دوسرے کو کہے کہ میں بھی آتا ہوں، تو پھر اس طرح دوسرا بندہ بھی خوش ہو جائے گا اور وہ بچہ جو ہے اس کو بھی وسعت حوصلہ کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملے گا۔ تو اصل خدمت یہی ہے۔ گڑیا: جزاک اللہ، میں اس پر عمل کی کوشش کروں گی۔ دادی جان: چلو میں آپ کو جلسے کے حوالے سے ہی ایک انتہائی دلچسپ واقعہ سناتی ہوں، یعنی کہ سٹوری سنائیں گی دادی جان اب۔ یہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ کے بچپن کا واقعہ ہے۔ ایک بار انہیں افسر جلسہ سالانہ حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدرسہ احمدیہ میں بھیجا تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ سب کارکنوں کو چائے مل گئی ہے کہ نہیں۔ اس وقت جلسے کے دنوں میں کارکنان کو رات کو 9-10 بجے کے قریب چائے تقسیم کی جاتی تھی۔ اب ایسا اتفاق ہوا کہ جس کارکن کو چائے ملی وہ نسبتاً چھوٹی عمر کا لڑکا تھا۔ وہ چائے لے کر اپنے کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ اس کے ساتھ ٹھہرے ہوئے کسی مہمان نے جو کہ بیمار بھی تھا سمجھا کہ وہ کارکن لڑکا یہ چائے اس کے لیے لایا ہے،
تو جھٹ سے وہ مٹی کا برتن جو اس کے ہاتھ میں تھا اس سے پکڑ لیا اور کہا تم بڑے اچھے لڑکے ہو، میرے لیے چائے لے آئے ہو۔ اب وہ بچہ جو تھا وہ چائے اپنے لیے لے کے آیا تھا، لیکن وہاں پر جو بیمار بزرگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ بچہ جو ہے چائے میرے لیے لے کے آیا ہے، تو انہوں نے بڑے خوش ہو کے کہا کہ تم تو بہت اچھے بچے ہو کہ میرے لیے چائے لے کر آ گئے ہو۔ اب وہ بچہ کیونکہ چھوٹی عمر کا تھا تو ناسمجھی کے باعث یہ کہہ سکتا تھا کہ نہیں یہ تو میرے لیے ہے، مگر اس نے اصل حقیقت کا ذرا بھر اظہار کیے بغیر انتہائی خوش دلی سے کہا ہاں آپ بیمار ہیں اس لیے آپ کے لیے لایا ہوں، اگر دوائی چاہیے تو وہ بھی لے آتا ہوں۔ حضور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی اس واقعے کے متعلق سوچتا ہوں تو بڑا حظ اٹھاتا ہوں، یعنی کہ بہت انجوائے کرتا ہوں کہ اس بچے نے کتنی عقل مندی سے اس ساری سچویشن کو سنبھالا، اور بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتا کہ نہیں یہ تو میری چائے ہے، اس نے اس جو بزرگ آدمی تھا وہ جو بیمار تھا ان کا دل رکھا اور کہا کہ ہاں جی میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اور اگر آپ کو اس کے ساتھ دوائی بھی چاہیے تو میں وہ بھی لے آتا ہوں۔ اچھا احمد، دادی جان کیا حضور کو معلوم ہے کہ ہم اطفال بھی ڈیوٹی دیتے ہیں؟ دادی جان نے بے ساختہ مسکراتے ہوئے کہا کیوں نہیں احمد بیٹا، حضور انور ایدہ اللہ کے بالکل علم میں ہے۔ حضور انور بچوں کی اس خدمت کو پیار سے دیکھتے ہیں۔ ایک بار فرمایا تھا کہ جب بچے شوق سے اپنی ڈیوٹیاں دیتے ہیں اور جلسہ گاہ میں مہمانوں کو خاموشی اور ایک شوق سے پانی پلا رہے ہوتے ہیں تو غیر مہمان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ غیر مہمان کہتے ہیں وہ لوگ جو آؤٹ سائڈرز ہوتے ہیں نا، جو کہ احمدی نہیں ہوتے ہیں، نان مسلمس بھی آتے ہیں کہ ہم ہاں جی وہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے جلسے کو مناتے ہیں۔ And sometimes they even migrate into our. اچھا اس کے بعد احمد، اس کے علاوہ ڈیوٹی پر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دادی جان جیسا میں نے بتایا ہے کہ اس بار جلسے میں آپ نے سب سے پہلے حوصلے سے کام کرنا ہے، پھر ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ خدمت کرنی ہے۔ ابھی سے محنت کریں گے تو آئندہ زیادہ ذمہ داری والی ڈیوٹیز کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ گڑیا، دادی جان میں اس بار ساتھ ساتھ گنتی بھی رہوں گی کہ میں نے کتنے لوگوں کو پانی پلایا ہے۔ احمد، دادی جان اس بار میں بھی گن کر بتاؤں گا کہ میں نے گڑیا آپی سے زیادہ لوگوں کو پانی پلایا۔ اب دیکھو کتنی اچھی بات ہے، دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ لوگوں کو پانی پلاتا ہے۔ دادی جان نے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا ضرور، جو زیادہ لوگوں کی خدمت کرے گا اس کو میں ایک انعام بھی دوں گی۔ انعام یعنی کہ ریوارڈ بھی دوں گی، کوئی اس کو پرائز ملے گا۔ Computer? اچھا یہ تو مجھے نہیں پتا۔ اب اس وقت تلاوت کا وقت ہو گیا ہے، سب وضو کریں اور میرے پاس آ جائیں۔ Okay, that's not the end. تو یہ تھا پیارے بچوں دادی جان کا آنگن۔ اس کے بعد کیا آتا ہے شاہ نواز؟ کیوں؟ تو پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بچوں کے الفظ نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا تھا جس میں وہ بچوں کے چھوٹے چھوٹے انٹرسٹنگ سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ تو اس دفعہ دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ کا سوال کیا آیا ہے اور کیا جواب دیا بچوں کے الفظ نے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، is my question in there? دیکھتے ہیں کیوں۔ بچوں امید ہے کہ آپ کو یہ نیا سلسلہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ آج پھر ہم حاضر ہیں کیونکہ ایک نئے سوال کے ساتھ۔ تو آج کا سوال ہے کہ ہمیں چاند دن میں نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ بتائیں شاہ نواز، ہمیں چاند دن میں کیوں نظر نہیں آتا؟ So, the sun and the moon are different. The sun and the moon can't be together unless. So, the moon goes where the sun is, but the sun goes where the moon is. So, half of the earth gets sun, half of earth gets night. اچھا ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں بچوں کا الفضل کیا جواب دیتا ہے۔ پیارے بچوں، آسمان پر رات کے وقت صرف چاند نہیں بلکہ چاند کے علاوہ ستارے، سیارے اور شہاب ثاقب بھی روشن نظر آتے ہیں۔ رات کے وقت ستاروں کی تو اپنی روشنی ہوتی ہے، لیکن نظام شمسی میں شامل سیارے اور چاند اس لیے رات میں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ یہ سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ ستاروں کے جو سٹارز ہوتے ہیں نا ان کی اپنی روشنی ہوتی ہے، اپنی لائٹ ہوتی ہے، لیکن جو پلانٹس ہوتے ہیں ان کی روشنی اپنی نہیں ہوتی ہے، اسی طرح سے وہ سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ زمین اپنے مدار میں بھی گھوم رہی ہے اور ایک دن میں یعنی 24 گھنٹوں میں اپنا چکر مکمل کرتی ہے، یعنی کہ زمین جو ہے وہ اپنے گھومتے گھومتے سورج کے گرد بھی گھومتی ہے۔ You know what? ہاں جی، The earth spins and it goes around the sun, so it ہاں جی۔ orbits. And basically, how could I explain this? اچھا ہم آگے دیکھتے ہیں بچوں کا الفضل ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اس لیے جب ہم گھوم کر سورج سے دوسری جانب چلے جاتے ہیں اور رات ہو جاتی ہے تو ہمیں چاند اور ستارے واضح نظر آتے ہیں، Yeah, because no wait. لیکن جب but زمین but when the earth orbits, we're on it, but we don't fall because of gravity. ہاں جی اچھا On moon there's anti-gravity. اچھا ابھی ہم اس پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ اچھا تو وہ بچوں کا الفضل ہمیں بتا رہے ہیں کہ لیکن جب زمین
ابھی وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم گھوم کر سورج سے دوسری طرف جانب چلے جاتے ہیں اور رات ہو جاتی ہے تو ہمیں چاند اور ستارے واضح نظر آتے ہیں، لیکن جب زمین گھوم کر سورج کے سامنے آتی ہے یعنی دن نکل آتا ہے تو سورج کی روشنی کی وجہ سے آسمان بہت روشن ہو جاتا ہے، اس لیے چاند اور دیگر ستارے ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن وہ آسمان پر اپنی اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم ایک مثال سے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ جب رات کے وقت آپ گاڑی میں بیٹھے ہوں اور سامنے سے آنے والی گاڑی کی روشنی تیز ہو تو ہمیں ارد گرد کچھ نظر نہیں آتا، لیکن گاڑی کے گزرنے پر اندھیرے میں سب واضح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دن کے وقت سورج کی تیز روشنی کی وجہ سے آسمان پر چاند، ستارے یا سیارے نظر نہیں آتے۔ لیکن بچوں، ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ چاند جن دنوں میں مکمل ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے تو ہم اسے بسا اوقات دن کی روشنی میں بھی آسمان کو سورج کی مخالف سمت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صبح طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہوتے وقت سورج کی روشنی کم ہوتی ہے، اسی لیے ہم چاند کو دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ آپ کے مزید سوالات کا انتظار رہے گا۔ تو یہ تھا پیارے بچوں اس دفعہ کے سوال کا جواب۔ شاہنواز، کوئی سوال ہے آپ کا جو آپ بچوں کے الفضل سے پوچھنا چاہیں گے؟ Why is the sun named the sun? اچھا No, it's not funny. اچھا Why is the sun named the sun? اچھا ٹھیک ہے، تو یہ تھا پیارے بچوں شاہنواز کا سوال کہ سن کو سن کیوں کہتے ہیں۔ تو ابھی اور بھی بچے ہم سوال بھیجیں گے نا، تو ان میں سے جن بچوں کے سوال سلیکٹ ہوں گے تو ان کا دیکھیں گے کہ الفضل کون سے بچوں کے سوال سلیکٹ کرتا ہے۔ Please choose me. اچھا، آگے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں ایک واقفہ نو کی دعا، جو یقیناً تمام واقفات نو کے دل کی آرزو ہے۔ واقفات نو یا واقف نو کہتے ہیں جو کہ بچی جو ہوتی ہے یعنی کہ لڑکی جو ہے، جو وقف نو میں جو بچی ہو اس کو کہیں گے واقف نو۔ اچھا، تو یہ نظم ہے چھوٹی سی، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے اپنی گیمز کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی غور سے سننا، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ ایزیلی سمجھ میں آ جائے گی اور الگ سے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بہت سمپل سی اور بیسک سی نظم ہے۔ میرے پیارے اللہ، میرے دل کی راحت، مجھے اپنی کامل محبت عطا کر، رہوں عشق مولا کی مستی میں ہر دم، عبادت کی توفیق و لذت عطا کر، میرا نام آقا نے رکھا ہے حالا، میرے دل کو نور ہدایت عطا کر، مجاہد ہوں میں وقف نو کی خدایا، شجاعت عطا کر، کرامت عطا کر، نہ مانگوں گی تیرے سوا میں کسی سے، غنا دے مجھے اپنی غیرت عطا کر، ہوں پابند قرآن، نماز اور روزہ، الہی مجھے دین کی رغبت عطا کر، مجھے دین کی روشنی خود عطا کر، میرے دل کو نور فراست عطا کر، ہوں اسلام کے سب اصولوں سے واقف، مجھے دین کی ہر ہدایت عطا کر، دل و جاں محمد پہ قرباں ہو یا رب، اور آخر میں ان کی شفاعت عطا کر، ہوں تقویٰ کی باریک راہوں سے واقف، مسیح الزماں کی ارادت عطا کر، خلافت سے وابستہ ہر دم رہوں میں، مجھے تو خلیفہ کی طاعت عطا کر مجھے اچھے اخلاق مولا، صداقت، امانت، دیانت عطا کر، نہ ہو بغض و کینہ نہ نفرت کسی سے، ایک ایسی مجھے پاک طینت عطا کر، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے نرمی، مؤدب بنا دل کو شفقت عطا کر، میرے ابو امی کو میری طرف سے سکون دل کا آنکھوں کی قرت عطا کر، میری چھوٹی بہنا کے معصوم دل کو ہر ایک زندگی کی حلاوت عطا کر، میں بندی ہوں تیری، تیری ہی رہوں گی، مجھے اپنی قربت کی جنت عطا کر۔ اور یہ نظم ہمیں بھیجی ہے تنویر احمد ناصر نے قادیان سے۔ اور پیارے بچوں اس کے بعد پھر کیا آتا ہے؟ Games. کیا؟ Games. ذہنی آزمائش. ہاں جی، ذہنی آزمائش۔ تو پیارے بچوں ابھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بچوں کے الفظ نے ہمیں لاسٹ ٹائم جھنڈے دکھائے تھے اور پوچھا تھا کہ بتائیں ہمیں کہ کون سا جھنڈا ہے کس کس ملک کا۔ تو جو گزشتہ شمارے کے صحیح جوابات تھے وہ ہم پہلے پڑھ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ کیا آیا ہے۔ گزشتہ شمارے کے صحیح جوابات ہیں آئس لینڈ، ناروے، انڈونیشیا، پولینڈ۔ تو اس کے بعد اس دفعہ جو جھنڈے دکھائے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پر ہیں کہ کتنے سملر ہیں، کتنے ایک جیسے لگ رہے ہیں، ہے نا؟ تو دنیا کے کئی ممالک کے پرچم قریباً ایک جیسے ہیں بچوں، ذرا بوجھو تو صحیح یہ کن ممالک کے جھنڈے ہیں؟ Just saying. The top left one
the one with the light green, yellow, and red. If you put a dark green circle on it, I would have mistaken it for India. اچھا اچھا، اس کے اوپر اگر سرکل بنا دیں تو وہ انڈیا کا ہو جائے گا. تو شانواز آپ کو کسی جھنڈے کی پہچان ہے ان میں سے؟ گیس کریں گے کہ کون سا جھنڈا ہے؟ Bottom left corner, Poland ہے. اچھا پولینڈ کا، تو پچھلی دفعہ کا جواب تھا یہ والا. اچھا ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ شاہنواز کو ابھی اتنا نہیں پتہ، تو ہم یوں کرتے ہیں آگے چلتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں الفاظ تلاش کریں، اور اس میں ایک گراف ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور گراف سے درج ذیل الفاظ کے نام تلاش کریں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دفعہ کا بچوں کا الفاظ جو ہے وہ جلسے کے بارے میں ہے، تو اس دفعہ جو الفاظ آئے ہیں وہ بھی جلسے سے ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے تلاش کرنا ہے عالمی، جلسہ، شعبہ، ضیافت، اسٹیج، پارکنگ، بیت، خدمت، لنگر. تو جو ہمارے اردو بولنے والے، اردو سمجھنے اور لکھنے والے بچے ہیں وہ تو جلدی سے ہمیں اس کو فل کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. اچھا جی. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں گزشتہ شمارے سے دعا اور حدیث یاد کرنے والے اور ذہنی آزمائش کے صحیح جوابات دینے والے بچوں میں سے بعض کے نام. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ان بچوں کے نام ہیں جنہوں نے صحیح جوابات دیے، اور کچھ بچوں نے ایسے جوابات بھی بھیجے جو کہ غلط تھے، تو وہ دوبارہ کوشش کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ان کے جوابات پھر دوبارہ شامل کر لیے جائیں گے جب وہ صحیح جوابات بھیجیں گے. اس کے علاوہ بچوں سے درخواست ہے کہ نام اردو میں لکھ کر بھیجا کریں، کیونکہ بعض اوقات انگلش میں نام لکھنے سے ان کا تلفظ کی ادائیگی پھر وہ غلط ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اپنے شہر اور ملک کا نام لازمی بھجوایا کریں. تو اب شروع کرتے ہیں ان بچوں کے نام جنہوں نے ہمیں صحیح جوابات بھیجے. کھانا سے محمد طلحہ منگلا، بلال اظہر منگلا، عیشا اظہر منگلا، ایکان اظہر منگلا. نائجر سے شاہویر اطہر، رامس اطہر. ہالینڈ سے عریشہ منیم، اشال منیم. ملائیشیا سے سجید احمد، ہانیہ شمائلہ، انسا عمر. جرمنی سے عطاء الحی راشد. ڈنمارک سے ہانیہ سعد. فن لینڈ سے ناصرہ. مہاراشٹرا بھارت سے عطیت الباری، ساریہ، عطیت الباقی. ان کے علاوہ اسمارہ افضل، علیشہ افضل، مہا افضل، رائد احمد، جویریہ نعمت شامل ہیں. تو یہ تھا پیارے بچوں آج کا بچوں کا الفظ، اور اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھیں، مہمان نوازی سے متعلق، جلسے سے متعلق، ادب آداب میں ہم نے کچھ سیکھا. اس دفعہ پھر واقفات نو کی نظم بھی ایک آئی. پھر اس کے بعد دادی جان کے آنگن میں بھی ایک ہم نے مزے کی کہانی سنی. آپ ہمیں ضرور اپنے جوابات اور اپنے رائے جو ہیں ضرور لکھ کر بھیجیں. اس کے علاوہ ایک اہم اعلان بھی ہم ساتھ ہی میں کرتے جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بچوں کا الفظ اب نئے انداز میں بچوں کی آسانی کے لیے اب پیش ہے بچوں کا الفظ آن لائن ایڈیشن میں. گزشتہ شمارے سے بچوں کے الفظ کا آن لائن ایڈیشن بھی تیار کیا گیا ہے. یہ آن لائن ایڈیشن 4 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں بڑے فونٹ میں بچوں کو پڑھنے میں آسانی رہے گی. امید ہے بچوں اور ان کے والدین کو یہ آن لائن ایڈیشن بھی اسی طرح پسند آئے گا جس طرح الفظ کا 2 صفحات پر پرنٹ ایڈیشن جاری ہے. تو پیارے بچوں ہمیں اپنے پیارے پیارے تبصرے الفظ کے واٹس ایپ نمبر یا ٹیلی گرام نمبر پر ضرور بھجوائیں، اور اسکرین پہ ہم یہ نمبرز وغیرہ دکھا رہے ہیں، آپ ان پر ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹیلی فون اور موبائل. ہاں جی. تو یہ تھا پیارے بچوں آج کا الفظ. اور آج کے الفظ میں جیسا کہ شاہنواز آپ نے بھی سیکھا اور ہمارے دوستوں نے بھی سیکھا ہوگا کہ کس طرح سے مہمان نوازی کی جاتی ہے اور کس طرح سے جلسے کے مہمانوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور اسی طرح سے ہم نے اس میں ایک نظم بھی سیکھی. پھر اسی طرح سے ہم نے سفر پر جانے کی دعائیں بھی سیکھیں آج، اور ہم نے ایک پیاری سی حدیث سنی، اور پھر ہم نے ادب آداب میں مجلس کے آداب بھی سیکھے ہیں نا، آپ نے بھی سیکھا ہوگا. تو آج کے الفظ میں آپ کو سب سے زیادہ جو انٹرسٹنگ چیز لگی تھی وہ کیا تھی؟ کیوں آپ نے مجھے کو کیوں بات کرنا ہے؟ اچھا کیوں شاہنواز کو آج کے الفضل میں کیوں کا جو پارٹ ہے وہ پسند آیا. پیارے دوستو آپ بھی ہمیں بتائیے کہ آپ کو اس میں سے سب سے اچھا پارٹ کون سا لگا تھا. اور یہ تھا آج کا الفضل. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھے سے شمارے کے ساتھ. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جلسہ سالانہ کی آمد ہے، اور جلسے میں بچوں کو سب سے زیادہ کیا پسند آتا ہے؟ بہت ساری چیزیں پسند آتی ہیں بچوں کو، لیکن بچوں کو کیا چیزیں اور بھی پسند آتی ہیں؟ نعرہ تکبیر. ہاں جی، بچوں کو نعرے لگانے کا بھی بہت شوق ہوتا ہے نا. اس کے بعد پھر جب نعرہ تکبیر کہتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر.
اکبر. ہاں جی، تو ہماری طرف سے الفجر کی ٹیم کی طرف سے تمام دوستوں کو، سننے والوں کو جلسہ سالانہ مبارک ہو. جلسہ مبارک. ہاں جی، جلسہ مبارک. اب ہم اپنے دوستوں سے کیا کرتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ Okay. تو پیارے دوستوں، ہم پھر حاضر ہوں گے. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں، ہم بھی آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دوستوں کو جو سن رہے ہیں ان کو توفیق دے کہ ان کو جو ہم نے جو بچوں کا الفضل آپ کے لیے جو نصائح لے کے آتا ہے آپ ان کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگیوں میں اس کو اپنا سکیں. تو ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. الفضل کی ٹیم کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں. تب تک کے لیے اچھا تب تک کے لیے اچھا ایک سیکنڈ. تو انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھے سے شمارے کے ساتھ. تب تک کے لیے اچھا آپ بولو. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ہاں جی، اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کبھی نصرت نہیں ملتی در مولا سے گندوں کو، کبھی نصرت نہیں ملتی در مولا سے گندوں کو، کبھی ضائع نہیں کرتا وہ اپنے نیک بندوں کو، وہی اس کے مقرب ہیں جو اپنا آپ کھوتے ہیں، وہی اس کے مقرب ہیں جو اپنا آپ کھوتے ہیں، نہیں راہ اس کی عالی بارگاہ تک خود پسندوں کو، یہی تدبیر ہے پیارو کہ مانگو اس سے قربت کو، یہی تدبیر ہے پیارو کہ مانگو اس سے قربت کو، اسی کے ہاتھ کو ڈھونڈو جلاؤ سب کمندوں کو.